اصل میں ہوا یہ ہے، ہمیں مغالطے میں ڈال دیا گیا ہے، خود نفع پا لیا گیا ہے۔ چند دن چند ہفتے یہ عمل کرے، کمال دیکھ۔ یہ آیت مبارکہ وہ ہیں جو جادو نہیں بھی ہے نا، یہ نظر بد کا کاٹ ہے۔ یہ آیت زندگی میں شاہراہیں کھل جاتی ہیں، راستے کھل جاتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ الفاظ و عادات کی دنیا میں بڑی طاقت ہے۔ کائنات کا نظام، 7 آسمان 7 زمین، قرآن نے بیان کیا۔ الفاظ و عادات کی دنیا میں بڑی طاقت ہے اور اس کی احتیاط ضروری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا کچھ دن اور بڑھا دے، حتیٰ کہ طور پہ 40 دن ہو گئے۔ تو 40 کے ساتھ عدد ہے۔ پھر ماں کے پیٹ میں بچے کے مراحل کا اللہ نے نظام 40 دن کے بعد، پھر 4 مہینے کے بعد اس پہ روح اور زندگی، اس کا بہت زیادہ دخل ہے، تعلق ہے۔ ایک پوری دنیا ہے جس کا میں طالب علم ہوں، بہت بڑی دنیا ہے۔ میں ابھی تک کچھ نہیں پہنچ سکا اس میں مختصر پہنچا ہوں، لیکن ایک علم ہے اور بہت وسیع علم ہے۔ اچھا، پھر ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں کوئی بندہ 2-4 کتابیں پڑھ لے تو کہتا ہے یہ انگریزوں کو نہیں ہوتا، وہ نا علمی ہے، نا واقفیت ہے۔ انگریز ان چیزوں کا بہت خیال رکھتا ہے، گورا بہت خیال رکھتا ہے، اور اس پہ کتابوں کی کتاب ہے۔ آج تو ہر بندے کے ہاتھ میں نیٹ کی دنیا موبائل کے نام پہ ہے۔ بہت زیادہ انگریزوں نے اس پہ سینکڑوں ہزاروں کتابیں، علم العادات پہ، نظر بد پہ، جادو جنات، بہت زیادہ اس حوالے سے وہ ان چیزوں کا انگریز بہت خیال رکھتا ہے۔ اصل میں ہوا یہ ہے، ہمیں مغالطے میں ڈال دیا گیا ہے، خود نفع پا لیا گیا ہے۔ میں نے 2 عمل بتائے ہیں، ایک کپڑے کی گیند کا عمل اسی مقصد کے لیے۔ میں آپ نے لفظ بندش ہے نا، وہ بندش شادی کی ہو، وہ رزق کی ہو، وہ صحت کی، لفظ بندش ہے، اس کے رخ ہیں، وہ رشتوں کی طرف کر دیے جائے، ٹھیک، وہ رزق کی طرف کر دیا جائے، وہ صحت کی طرف، چیز ایک ہے۔ دیکھیے وہی ریوالور ہے، وہ جس کی طرف کر دیے جائے گولی وہیں جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ جو اور دوسرا جو انہم یکیدون کید، یہ سورۃ والسماء والطارق، سورۃ طارق کی آیات میں نے بتائی ہیں، یہ بہت زبردست ہے۔ اچھا، اس میں جتنی بندش سخت معلوم ہو۔ اچھا، ایک چیز آپ نے ابھی بیان کی کہ یہ کیسے پتہ چلے کہ یہ بندش ہے، اور بعض اوقات ہمیں بندش ہوتی بھی نہیں، ہم کہتے ہیں جادو ہی جادو ہے۔ آپ یہ آیت مبارکہ وہ ہیں جو جادو نہیں بھی ہے نا، یہ نظر بد کا کاٹ ہے، یہ آیت، یہ جادو کا کاٹ ہے، یہ بندش کی کاٹ ہے، یہ بیماریوں کی کاٹ ہے، جیسے میں نے عرض کیا نا، بھیڑ، سانپ وغیرہ۔ یہ آیت مبارکہ بہت زیادہ پڑھیں، جب دیکھیں کہ معاملہ بہت سنجیدہ ہے تو پھر ہر نماز کے بعد 25 بار پڑھیں، اور بہت ڈوب کے پڑھیں، توجہ سے پڑھیں۔ ایک میں چیز عرض کروں، آپ نے شادیوں کے بندش کی بات کی تھی، ابھی شادیوں رکاوٹ بندش، سورۃ الاحزاب سبز کاغذ پہ لکھیں، یہ شیٹ مل جاتی ہیں سبز کاغذ پہ لکھیں، سورۃ احزاب، زیر زبر نہ دیں، کوئی حرج نہیں، سبز کاغذ پہ لکھ کے اسے کسی اس خاتون کے، مرد کے جس کی شادی، اس کے کپڑے میں لپیٹ کے کسی الماری میں، کسی باکس میں، اس کے سرہانے کہیں رکھتے ہیں۔ سورۃ الاحزاب یہ شادیوں کے لیے بہت آزمودہ ہے، لکھ کے رکھتے ہیں، نیچے اس کا نام، اس کی والدہ کا نام۔ ایک عمل یہ ہے سبز۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ جس کی شادی نہ ہو رہی ہو، جس کی شادی، اس کا نام سامنے رکھ کے لکھیں، ہر حرف کو دیکھتے ہوئے صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے، یا فتاح، یا فتاح۔ یہ اول آخر 3 بار درود شریف، جتنے نام کے حروف ہیں پہلے سے ان کو جدا کر لیجئے، جدا کر نام لکھ لیے، جدا رکھ کے ہر حرف پہ نظر ڈالتے ہوئے ایک تسبیح صرف یا فتاح ہوگی۔ کمال چیز ہے۔ حتیٰ کہ یہاں تک کہ جو بندہ کہتا ہے میری زندگی میں محرومیاں ہیں اور راستے بند ہیں، گلیاں بند ہیں، میری زندگی بس ایسے جکڑی ہوئی ہے، وہ اپنے نام کو خود لکھے علیحدہ حروف میں، اور اپنے نام کی ایک تسبیح پڑھے، اور اس کا نام پہ نظر رکھ کے، توجہ کر کے، چند دن چند ہفتے یہ عمل کرے، کمال دیکھیں۔ یا فتاح، کھلی زندگی میں شاہراہیں کھل جاتی ہیں، راستے کھل جاتی ہیں، روشنی کے راستے، کہکشاؤں کے راستے، رنگ و دنیا کے راستے، اور حسن و جمال کے راستے، رزق و دولت کے راستے، عزت و شہرت کے راستے۔ لفظ لطیف کا عدد، لفظ لطیف، اللہ لطیف بعبادہ، قرآن میں لطیف آیا ہے، اللہ کا نام، یا لطیف۔ لطیف کے جو عدد ہیں وہ 129 ہیں،
اور مولا یہ تیری عطا ہے، بس تیرا لطف و کرم ہے، جو میرے پاس اگر کوئی سواری ہے، کوئی چھکڑا ہے، کوئی جیپ ہے، یہ تیرا کرم ہے، یہ تیرے ہی دم سے ہے رونقیں، تیری جان جان جہان ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ یہ پھول خار سے دور ہے، وہ یہ شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ یہ تیرا کرم ہے، تیری کرم اور عطا کے فیصلے ہیں، یہ میری کوششیں نہیں ہیں۔ کتنے ایسے تھے جو ہڈ بال دیے، ختم ہو گئے، اپنی ہڈیاں جلا دیں، کچھ نہ حاصل ہوا، جو ملا تیری نعمت، تیری رحمت سے ملا۔ سورۃ کوثر اصل میں اس وقت نازل ہوئی تھی جب مشرکین مکہ نے میرے آقا کو طعنہ دیا تھا۔ یہ اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تسلی کے لیے بھیجی تھی۔ اور سورۃ کوثر کا میں صرف پہلا حصہ اور آخری حصے کی وضاحت کروں گا۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک، اے میرے حبیب آپ کے دشمنوں کی حالت ابتر ہوگی، ناکام، ختم ہو جائیں گے، اور ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اچھا، روایات میں آتا ہے کہ جو بندہ کوثر پی لے گا، کوثر کا پیالہ، اس کو پھر پیاس نہیں لگے گی، ورنہ بہت ایسی پیاس لگے کہ سمندر پی جائے گا، پیاس ختم نہیں ہوگی قیامت کے دن۔ ٹھیک، روایات میں ایک عجیب بات آئی ہے، لطف و کرم ہے، محدثین نے لکھا ہے کہ یہ کوثر صرف جنت کے لیے نہیں ہے، اس دنیا میں بھی وہ کلمہ پڑھنے والوں کے لیے کوثر کی عطائیں موجود، اور کوثر کے لطف و کرم موجود ہیں، اور کوثر کے نفع اور فائدے اور فضائل اور کمالات موجود ہیں۔ 129 بار سورۃ کوثر، 129 دن۔ بہت توجہ سے میں ہر عمل کے لیے عرض کرتا ہوں کہ توجہ ضروری، دھیان ضروری، اور عمل کے اوپر دیکھیں، میں ایک لفظ کہہ رہا ہوں، اس عمل کو سامنے رکھیے گا، نام اللہ کا تو دھیان بھی اللہ کا۔ اگر نام ادھر ادھر دھیان ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا، غافل دل کی دعا۔ 129 بار رزق کے لیے، وسعت کے لیے، برکت کے لیے، اور شیطان اور دشمن کی حالت کو ابتر کرنے کے لیے 129 بار کا عمل بہت طاقتور ہے۔ ایک بوڑھی خاتون میرے پاس آئی، کہنے لگے میری 7 بیٹیاں 2 بیٹے ہیں، ہر بیٹی پیدا ہوئی بیٹے کی امید پہ، ماشاءاللہ 7 بیٹیوں کے بعد اللہ نے 2 بیٹے دیے۔ میں پریشان، مولا ان کے ہاتھ پیلے کیسے کروں گی؟ کہا مجھے ایک کسی جاننے والے نے بتایا، روز سورۃ بقرہ پڑھ، 3 فائدے اس کے حاصل ہوں گے، کبھی تجھ پہ جادو نہیں ہوگا، رشتے والے آ کے تجھے منتیں کریں گے اور کہیں گے ہم جائز نہیں لیں گے، ارے اللہ اکبر، اور تیسرا فائدہ ہوگا کبھی روٹی کم نہیں ہوگی۔ روٹی کم نہیں یہ مجھے خاتون بتا گئی۔ کہا میں روز سورۃ بقرہ پڑھتی تھی، اور پھر پڑھتے پڑھتے میری زبان پہ روانی ایسی آ گئی، میں تھوڑی ہی دیر میں پڑھ لیتی تھی۔ اور کہا جو بیٹی جوان ہوتی گئی، رشتے آتے گئے اور منتوں والے رشتے تھے۔ اللہ اکبر، بہن ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بس بیٹی ہاتھ پیلے کر دیں، ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ اور کہا جو میسر تھا میں نے دیا، انہوں نے کبھی تانا نہیں دیا۔ تانا نہیں دیا۔ ایک غربت کے باوجود میرے گھر میں کبھی غربت نہیں آئی، رب نے اچھا کھلایا، اچھا پلایا، اچھا پہنایا، سورۃ بقرہ کی وجہ سے۔ اور ایک تیسری بات کہا کہ ہمارا خاندانی جادو چلا آ رہا تھا، اور بہت پرانا جادو تھا جو ختم نہیں ہو رہا تھا۔ کہا جب سے میں نے سورۃ بقرہ پڑھنا شروع کی، جادو ٹوٹا، اور خواب میں آ کے 3 بندے مجھے ملے، کہنے لگے 3 بندے ملے، 2 جن تھے، ایک انسان تھا۔ جن کہنے لگے اس سے پوچھیں، انسان چپ کر کے کہا، اس کی ہیبت ناک شکل تھی اور بہت خوفناک۔ آخر وہ بولا میں نے تم پہ جادو کیا تھا ان جنات کے ذریعے، سورۃ بقرہ نے اٹھا کے مجھے بھی مار دیا اور ان کو بھی ختم کر دیا، اور وہ جادو پلٹ کے میرے اوپر واپس آیا۔ سورۃ بقرہ میں بڑی طاقت ہے، جادو پلٹ گیا، سورۃ بقرہ میں بڑی طاقت۔ اچھا، اس کا سننا، اس کا پڑھنا، اس کی ریکارڈنگ، اور اس میں ایک چیز اور ہے، میں ایک اور چیز بھی بتاؤں۔ ایک آیت ہے، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ، بغیر حساب تک۔ اس کے ایک فائدے بتاؤں گا۔ ایک تو دلہن کو جب رخصت کرے، بیٹی کو نا، اگر کوئی بندہ اس آیت کو بغیر حساب، یہ آیت اگر ڈھونڈنی ہے تو میرا ایک وظیفہ ہے، 2 انمول خزانہ،
اس میں یہ آیت موجود ہے، قرآن میں موجود. جو فرد کہتے ہیں کہ میری بیٹی رانی رہے، گھر سے رخصت ہوتے وقت 101 بار اس آیت کو پانی میں دم کر کے اس کے چہرے پہ، اس کے بدن پہ ہلکا چھینٹے مارے، اس کے کپڑے پہ، ٹھیک، ایک، اور اس کو پانی پلا دے اور اس کو یہ آیت یاد کروا دے لازم. جس طرح آپ ABC الف با یاد کراتے ہیں نا، اس کو یاد کریں صحیح زیر زبر کے ساتھ، اور اس سے کہیں بیٹی جب گھر میں رہے اور شادی قریب ہو پڑھنا شروع کر دے، شادی میں پڑھ، رخصتی میں پڑھ، اور گھر میں سسرال میں جا پڑھ. تیرے اوپر کبھی جادو کا وار نہیں ہوگا، دشمن کا وار نہیں ہوگا، انتقام نہیں ہوگا، کینہ نہیں ہوگا، بیماریاں نہیں ہوں گی، میاں بیوی کی نفرت نہیں ہوگی، محبت ہوگی، پیار ہوگا، الفت ہوگی، شفقت ہوگی، رحم ہوگا، رحمت ہوگی، عطا ہوگی، وفا ہوگی، کبھی جفا نہیں ہوگی. ارے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس کا ایک واقعہ سناؤں. ایک صاحب تھے، سفر میں گئے، سفر میں تو ان کے والد نے، ان کے بزرگوں نے انہیں کہا سفر میں جہاں بھی تمہیں مشکل نظر آئے، قیام کرنا ہو، اس آیت کو پڑھ لینا. تو جنگل کا سفر تھا، جاتے جاتے اس کہیں درخت کے نیچے رات کا قیام کرنا تھا، تو درخت کے نیچے سو گئے. رات کے آخری پہر میں ان کی آنکھیں بند ہیں، اب یہ سن رہے ہیں. دو جن ہیں، ایک جن کہتا ہے اس بندے کو تکلیف دے، مزہ آئے گا. دوسرا کہتے ہیں اس نے تجھے کیا کہا ہے؟ کیا کہا؟ انہوں نے نہیں، اس کو تکلیف دیتے ہیں، مزہ آئے گا، یہ چلائے گا، چیخے گا، پردیسی ہے، اس کی مدد کو کون پہنچے گا، جنگل ہر طرف ہے. اب یہ آنکھیں بند، کان سن رہے، اسے فوراً پیغام یاد آیا. اس نے یہ شاہد اللہ والی آیت پڑھنی شروع کر دی دل ہی دل میں. شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولی العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم سے بغیر حساب تک. اچھا، پڑھنی شروع کر دی. جب پڑھنی شروع کر دی نا، وہ جو شریف جن تھا، شریر جن سے کہتے ہیں لے تجھے کہا نا اس کو نہ چھیڑ، اب کچھ کر کے دکھا. تیری اور میری ڈیوٹی لگ گئی صبح تک اس کی حفاظت، اس کی حفاظت کرنے کی. اور کہا کہ اس کے بعد میں پھر آیت پڑھتے پھر سو گیا. یہ بہت عجب آیت ہے، بہت طاقتور آیت ہے. یہ ہمارے معاشرے میں جو اس وقت سلگتے مسائل ہیں، الجھنے ہیں، اس کے لیے بہت لاجواب، بہت طاقتور آیت ہے. حضرت جی ایک ہمارے پاس وائس میسج بھی ہے جی، وائس میسج سنائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بچے کا نام ماہی ہے، اس کو گردن پر بخار ہوا ہے اچانک. بخار ہونے کے بعد اس وقت وہ ICU میں ہے، اس کی طبیعت جو ہے کافی خراب ہے. اس کے لیے کوئی وظیفہ عنایت فرما دیں، شکریہ. جو بندے اس کے قریب بیٹھے، جو بچہ ICU میں ہے، بخار گردن توڑ ہوا، وہ بھی، اور کوئی اگر لا علاج مریض ہے جو اس کے تیماردار اس کے ساتھ بیٹھے ہیں یا گھر بیٹھے ہیں، اگر وہ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں، یا لطیفم بخلقہ یا علیمم بخلقہ یا خبیرم بخلقہ، الطف بھی یا لطیف ہو یا علیم ہو یا خبیر، مختصر سے ہے، اگر پڑھنا شروع کر دیں اس کا تصور کر کے، تو یہ بہت ہی زبردست چیز ہے. اور مشکلات مسائل کے لیے بھی اور لا علاج بیماریوں کے لیے بھی بچہ صحت یاب ہوگا. اس کو بہت کثرت سے پڑھیں، بلکہ ہر حال میں پڑھیں، اور وضو بے وضو پڑھیں، باوضو پڑھیں تو بہت اچھی بات. یہ پڑھیں یا لطیفم بخلقہ یا علیمم بخلقہ، اے لطف کرنے والے اپنی مخلوق پر، اے یا علیمم بخلقہ، اے مخلوق کے غم اور دکھوں کو جاننے والے. ارے اللہ، تیرے پاس سارا علم ہے، ہمیں پتہ نہیں. یا خبیرم بخلقہ، اے مخلوق کے دکھوں کوئی خبریں رکھنے والے. الطف بھی، کوئی لطف و کرم کی بارش کر دے. کیوں؟ یا لطیف ہو یا علیم ہو یا خبیر، تو لطیف بھی ہے، علیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے. بہت طاقتور چیز ہے. ایک درویش فرماتے ہیں، کوئی سوال کر رہے تھے آپ؟ نہیں. ایک درویش فرماتے ہیں، میں بغداد کے سفر میں تھا، تو بغداد سے میں نے بصرہ جانا تھا، تو لمبا سفر تھا، درمیان میں صحرا تھا. میں رات کو سویا اونٹ کو باندھ کے، اونٹ پہ سب کچھ تھا، کھانا پینا پانی. صبح دیکھا تو اونٹ نہیں، اونٹ کھلا اور پھر گھومتے گھومتے کہیں چلا گیا. کہا بیٹھ کے جی بھر کے رویا کہ صحرا ہے، کیا مر جاؤں گا تڑپ تڑپ کے. تو کہا میں بس پریشان تھا، تو ایسی آنکھ لگی تو ایک صاحب میرے پاس آئے.
تو کہنے لگے یا شیخ کیا ہوا، آپ کہاں سے آئے؟ کہا کہ پڑھو یہ وظیفہ دیا اور اس کو پڑھو، تیرا اونٹ بھی ملے گا، تیرا توشہ بھی ملے گا، تیرا کھانا بھی ملے گا، اور تجھے بصرہ بھی فوراً، وہ دیکھو سامنے بصرہ ہے، وہ قریب پہنچے گا، ارے راستہ بھی سمجھ کہنے لگے جائے وہ گا۔ جانے لگے تو میں نے ان کو پاؤں پکڑ لیا، آپ کون ہیں؟ کہا میں خضر ہوں، اور میں جو گم شدہ ہو، پریشان ہو، اس کو دعائیں دیتا ہوں، اور یہ میری دعا ہے، یاد رکھ، اس کو مخلوق کو بتانا، اللہ جس کو کوئی مشکل ہو پڑھے، اس کی مشکل حل ہوگی۔ کہا کہ خضر تو ایک دم آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، اور میں نے پڑھنا شروع کر دیا والہانہ کیفیت سے، یا لطیفم بخلقہ یا علیمم بخلقہ یا خبیرم بخلقہ الطف بی یا لطیف یا علیم یا خبیر۔ کہا وجدان سے پڑھا تو میرا اونٹ دیکھا سامنے آ رہا ہے، ارے واپس آ رہا ہاں، اس کی لگام کھلی ہے اور ریت سے گھسٹ رہی ہے، آ کے میرے سامنے بیٹھ گیا، میں اس کو گلے لگایا اور دیکھا ہر چیز محفوظ ہے، میں نے کھانا کھایا، حلوہ تھا، چیزیں تھیں، اور کہا کہ اس کے بعد میں نے دنیا میں جس کو یہ دعا بتائی اور جس کی جو مشکل تھی، جیسے میرا اونٹ ناممکن تھا صحرا میں ملنا، صحرا میں ملنا ہے، کہا کہ اس کی ناممکن، بس اس کو وجدان سے پڑھیں۔